آج اس خوبصورت موسم میں ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے اور اس کا نام ہے ہاؤ ٹو پریپیئر سی ایس ایس اور دوسرا کہ سی ایس ایس کو کلیئر کیسے کیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ ایگزام ایک متھ ہے پاکستان کے اندر اور اس کی جو پاسنگ ریشو ہے وہ 2% سے ایکسیڈ نہیں کرتی ہے، اور اگر اس کے لیے بیسک ایجوکیشن کو دیکھا جائے تو وہ بی اے یا بی ایس سی ریکوائرڈ ہے، اور پاکستان میں منیمم 30 سے 40 لاکھ لوگ بی اے بی ایس سی ہوتے ہیں جو کہ اس ایج گروپ میں آتے ہیں کہ جو سی ایس ایس کو اٹیمپٹ کر سکیں، لیکن ایگزام دینے والوں کی جو پرسنٹیج ہے یا ان کی جو تعداد ہے وہ 30 سے 40,000 سے کبھی بھی ایکسیڈ نہیں کرتی ہے۔ اب سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو کلیئر کیا جائے۔ ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس 3 مہینوں میں کلیئر کیا جا سکتا ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس میں انگلش ایسے کو کبھی بھی کلیئر نہیں کیا جا سکتا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا او لیولز اے لیولز یا اچھی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کے 3 پورشنز ہوں گے اور ہم سی ایس ایس سے ریلیٹڈ جو کویشچنز ہوں گے ان کو تھارولی ڈسکس بھی کریں گے اور سولوشن بھی بتائیں گے کہ اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر آپ گریجویشن کر رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو سی ایس ایس کرنا ہے مستقبل میں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اور تیسری وہ اسٹیج آتی ہے کہ جو وہ لوگ ہیں کہ جو پریپیئرڈ ہیں اور وہ اس اٹیمپٹ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہیں وہ لوگ جو کہ ابھی گریجویشن کر رہے ہیں اور وہ مستقبل میں سی ایس ایس ایگزام کو اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، مینز کوئی بی ایس کر رہا ہے، وہ فرسٹ سیمسٹر میں ہے، سیکنڈ میں ہے یا فورتھ سیمسٹر میں ہے، تو آپ نے آج سے اس کی تھوڑی تھوڑی پریپریشن سٹارٹ کرنی ہے۔ لائک آپ نے ڈان اور دا نیوز کے آرٹیکلز کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ آلدو جب آپ ان کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کو شاید سمجھ نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو ایک آرٹیکل روزانہ کی بنیاد پہ ریڈ کرنا ہے۔ دوسرا کہ آپ نے انگلش کی 3 سے 4 لائنز روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی چیز پہ لکھنی ہے۔ لائک اگر ہم آج کی بات کریں تو سپرنگ کا سیزن ہے، آپ سپرنگ پہ 3 سے 4 لائنیں لکھ سکتے ہیں، تو وہ آپ کا جو ایک اسٹرینتھ اسٹرکچر ہوگا انگلش کا اس کو پریپیئر کرے گا، اور انگلش ایسے اور پریسی کے لیے آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ تیسری چیز کہ آپ نے کوئی نہ کوئی بک جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ یہ جو بک ریڈنگ ہوگی یہ آپ کے نالج کو انہینس کرے گی، یہ جو بک ریڈنگ ہوگی یہ آپ کے جب ایگزام ہوں گے اس کے اندر ریفرنسز میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، اور آپ کی ذہنی جو صلاحیت ہوگا اس کو پریپیئر کرے گا۔ تو اس بنیاد پہ آپ جب گریجویشن کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس کافی سارا نالج بھی ہوگا، آپ کے پاس سی ایس ایس سے ریلیٹڈ کافی سارا ایکسپیرینس بھی ہوگا، اورل ایکسپیرینس جس کو بولتے ہیں، اور آپ اس ایگزام کو ود ان اے ایئر کلیئر بھی کر سکتے ہیں اور اچھی اٹیمپٹ بھی دے سکتے ہیں۔ تو جو یہ لوگ آپ سنتے ہیں انٹرویوز میں کہ میں نے 3 مہینوں میں کلیئر کر لیا، میں نے 4 مہینوں میں کلیئر کر لیا، میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کر لیا، تو بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کی بی ایس یا ارلی ایجوکیشن سٹیج میں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ہاؤ نو ہوتی ہے یا گائیڈنس ہوتی ہے یا اس کے بارے میں وہ توجہ دیتے ہیں، تو وہ اس ایگزام کو 3 مہینے یا 4 مہینے میں کلیئر کر سکتے ہیں، لیکن ہر انسان ہر اسٹوڈنٹ اس کو 3 سے 4 مہینوں میں کلیئر نہیں کر سکتا۔ اب دوسرے وہ لوگ آتے ہیں کہ جو اس کو آج سے پریپریشن سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا ایک پلان ہے کہ وہ سال کے بعد یا نیکسٹ اٹیمپٹ میں اس کو اٹیمپٹ کریں گے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو 3 سے 4 مہینوں میں کلیئر نہیں کر سکتے، آپ کو منیمم اس کے لیے 8 سے 10 مہینے ریکوائرڈ ہوں گے اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس 1 سال کے دورانیے کے اندر کہ آپ کو ایک تو ڈسائڈ نہیں ہونا، دوسری چیز آپ کو اس ایگزام کے لیے ایک اچھا پارٹنر چاہیے، وہ پارٹنر جو ایکولی انتھوزیسٹک ہو اس ایگزام کو دینے کے لیے اور اس ایگزام کو کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ سی ایس ایس ایک ایسا جرنی ہے کہ جس کے دوران روزانہ کی بنیاد پہ آپ سوچیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں یہ کیوں کر رہا ہوں، اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہی اس کو لیفٹ کر دیں گے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو اس سچویشن میں وہ جو آپ کا ایک اچھا پارٹنر ہوگا وہ آپ کو بوسٹ اپ کرے گا، اور جس دن وہ پارٹنر جو ہے وہ ڈسائڈ ہوگا تو آپ اس کو بوسٹ اپ کریں گے۔ تو
اس کے لیے ایک اچھا جو پارٹنر ہے اس کا ہونا اس ایگزام کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ پارٹنر میل بھی ہو سکتا ہے، وہ پارٹنر فیمیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس پارٹنر کے ساتھ آپ کی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ اس کے ساتھ ہنس بھی سکیں، آپ اس کے ساتھ باتیں شیئر بھی کر سکیں، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھی طرح گپ شپ بھی کر سکیں۔ تو یہ جو سارا سفر ہے یہ آپ کے لیے ایزی رہے گا۔ تو آپ اس صورت میں اس ایگزام کو سال میں یا 1.5 سال میں یا 8-10 مہینوں میں آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ اب تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پریپیئرڈ ہوتے ہیں لیکن وہ یا تو اٹیمپٹ دیتے نہیں ہیں یا ایک اٹیمپٹ کے بعد وہ اس کو لیو کر دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ سی ایس ایس ایک ایسا جرنی ہے یا ایک ایسا ایگزام ہے جو کہ نروز کا ایگزام ہے۔ اس کے لیے نروز کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور جنہوں نے اٹیمپٹ دی ہوگی وہ ایگزام ہال کا ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں کہ آپ نے شاید، اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے زندگی میں ایگزام ہال کے اندر جو پریشر فیس کیا ہے شاید ہی میں نے کسی ایگزام میں وہ پریشر فیس کیا ہو، لیکن اگر آپ وہ پریشر بیئر کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ تو سی ایس ایس کا جو سلیبس ہے، جو اس کے بارے میں کانٹینٹ ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ پریپیئر کر سکیں گے۔ تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کی کچھ نہ کچھ پریپریشن ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ حد تک پریپیئرڈ ہیں، تو آپ نے اس ایگزام کو اٹیمپٹ کرنا ہے، کیونکہ اپنے نروز پہ آپ نے قابو رکھنا ہے اور اس ایگزام کے اندر آپ بیٹھ جائیں گے۔ اور جب پہلی اٹیمپٹ آپ دیں گے، آپ اپنی ڈی ایم سی کو دیکھیں گے تو آپ ایزیلی اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی 3 وہ سٹیجز جن کے بارے میں ہم نے کچھ حد تک ڈسکشن کیا ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ جو لوگ ایگزام کلیئر کر جاتے ہیں اور وہ اپنا ایکسپیرینس کیسے شیئر کرتے ہیں اور کیسے ان کو سن کے آپ اچھا یا برا فیل کرتے ہیں۔ اگر آپ سی ایس ایس اسپائرنٹس جو کہ ایگزام کو کلیئر کر چکے ہیں ان کے انٹرویوز کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کسی دوسری دنیا کے لوگ ہیں، یہ او لیولز اے لیولز یہ اچھی یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک کلاس ہے جو کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے بہت حد تک جھوٹ کا سہارا لیتی ہے۔ آپ بہت سارے سی ایس اسپائرنٹس کے انٹرویوز سنیں گے یا یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو وہ ایسی بکس کا نام لیتے ہیں کہ جو شاید آپ نے زندگی بھر میں نہ سنی ہو اور نہ ان کے بارے میں آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہو۔ تو اس کو سن کے ہی آپ یہ سمجھتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو یہ ایگزام نہیں دینا چاہیے۔ تو اس ایگزام کے لیے جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کی موٹیویشن کے لیے کسی بھی صورت پازیٹیو نہیں ہے۔ اس ایگزام کے لیے آپ کو تھوڑا سا انٹلیکچوئل ہونا ضروری ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ ہارڈ ورک کرنا ضروری ہے، اور اس ایگزام کے جو پیراڈائمز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کر لیں تو جب آپ انشاءاللہ ایگزام کو کلیئر کر لیں گے تو آپ کو وہ سارے لوگ جو کہ انٹرویوز میں بیانات اپنے دیتے ہیں وہ سارے بیوقوف لگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا نام لیں اور آج سے شروع کریں، اور انشاءاللہ آپ بھی مستقبل میں اس ایگزام کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنی کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔